بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کا معاشی بحران جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ سمجھتی تھیں کہ شاید سیاسی بحران ہے یا مذہبی بحران ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات جو سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ معاشی مسئلہ ہے۔ اور آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ پچھلے اگر 70-75 سال کو بھی دیکھا جائے تو معاشی مسئلہ پاکستان کا ہمیشہ رہا۔ آپ جو پاکستان کی عمر بڑھتی گئی اور پاکستان کے اندر غربت کا تناسب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ 70 کے بعد جو ہے اس میں ضربیں لگنی شروع ہو گئی، اور 70 سے اب تک جو سے ہیں جتنے بھی لوگ آتے گئے وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کو لوٹ کھسوٹ کی سیاست میں آ گئے۔ جو بھی آتا تھا پیسہ لگاتا تھا، اسے کئی گنا زیادہ پیسے کما لیتا تھا، وہ چلا جاتا تھا، لیکن کام زیرو ہوتا تھا۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس میں وہ کھا جاتے تھے، یعنی کہ اگر باہر سے قرضہ لیا یا امداد ملی اس کو کھا لینا۔ امداد کو تو ایسے لوٹتے تھے کہ جیسے چیلیں جھپٹا مارتی ہیں نا گوشت کے اوپر، تو اسی طریقے سے ہمارے سیاستدانوں نے اس کو لوٹا۔ نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا عمران خان کے ساتھی ہوں بہت سارے۔ عمران خان کو میں کہ میرے پاس ایسا کوئی پروف نہیں کہ عمران خان نے ایسا کھایا ہو، لیکن عمران خان کے بہت سارے ساتھیوں نے کھایا۔ ابھی فرا گوگی پہ بھی کیس ہے کہ اس نے بھی خوب لوٹا، اور وہ جس طرح سے وہ لوٹ رہی تھی وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے جس کا بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ اس میں سے کیا حقیقت نکلتی ہے۔ بہرحال لوٹ مار میں کسی نے کمی نہیں کی۔ فوج کے بہت سارے جرنیلوں کے نام آتے ہیں جس میں لوٹ کھسوٹ میں۔ آج پاکستان کی جو حالت ہے وہ بہت بری ہے۔ کل یعنی کہ 18 جولائی کو $6 کا فرق پڑا تھا، $6 مہنگا ہوا تھا، 6 روپے مہنگا ہوا تھا ڈالر آج، اور 19 تاریخ کو یہ 8 پہ چلا گیا۔ اس وقت جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے 226 روپے کا $1 بک رہا ہے، اور اس مہینے کے آخر تک اندیشہ ہے کہ 245 سے 250 تک کے اندر یہ پہنچ جائے گا۔ یہ وہ بری صورتحال ہے کہ پاکستان کو جو کریڈٹ ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا، اور ان کو ایل سی کھولنے میں بھی دقت ہوگی کہ پاکستان کا بے تحاشا سامان۔ پاکستان ایک زرعی ملک تھا، یہاں سے تمام دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ آہستہ 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 نااہل لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، زراعت میں سے توجہ ہٹ گئی، باہر سے گندم آنی شروع ہو گئی۔ چاول ہم دنیا کو سپلائی کرتے تھے، اب ہم اس کے بھی لیے بھی شاید لوگوں دوسرے ملکوں سے چاول لیں۔ گندم کی صورتحال تو اس وقت موجود ہے کہ پاکستان کو گندم میں جو ہے وہ دوسروں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ پاکستان رشیا سے امپورٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو نہیں ہو سکی، شاید آئندہ ہو جائے۔ تو صورتحال جو سی ہے بدستور پاکستان کی خراب ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اپنے ملک کے معاشی حالات کو کبھی بھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ دوسروں پہ انحصار کیا۔ آج پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے تیل میں بھی، یعنی کہ گیس تیل میں ہی پاکستان خود کفیل تھا، لیکن انہوں نے مزید کنویں نہیں کھودے، کچھ ایسے ایران سے ایگریمنٹس کر لیے کہ ایران تو تیل نکالتا رہا زیدان وغیرہ کے علاقے سے، لیکن پاکستان نے تیل نہیں نکالا، اور پھر آج تک وہ تیل نہیں نکال رہا ہے، اور پاکستان نے اپنا نقصان خود کیا۔ ایران کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن پاکستان جو ہے وہی موجود ہے۔ دنیا کی سسٹم جو سے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایران، ترکی اور یو ایس اے کے درمیان ایک پیکج تیار ہو رہا ہے، ایگریمنٹس تیار ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے کام شروع ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے ایران اور ترکی کو بھی ایک اچھا پیکج دے دیا ہے $30 ارب کا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ تو ہو رہے، لیکن پاکستان جو ہے اس وقت اس کنڈیشن میں ہے کہ نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، وہ کنڈیشن ہے، کیونکہ جس قسم کے حکمران پاکستان میں مسلط ہیں اس کی سزا پوری قوم کو مل رہی ہے۔ وہ سزا اتنی بری سزا ہے کہ شاید اس کا کوئی نیول بدل نظر نہیں آتا۔ اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ،
جو اتنے برے حالات میں ہوتے ہوئے بھی یا تو تم حکومت پہ ہی قبضہ کر لو، کیونکہ اس سے بہتر فوجی حکومت تھی، آمرانہ حکومت جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ حکومتیں جو تھیں ان سیاستدانوں کی حکومت سے بہتر تھی۔ نظر یہ آتا ہے کہ یہ اس طرف لے کے آ رہے ہیں، اور شاید اس کے بعد جو سی ہے فوج اپنا کام دکھائے گی۔ ابھی پنجاب کی صورتحال جو سی ہے وہ حکومت خود خراب کرنا چاہ رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت نہیں بن سکتی، لیکن وہ جیسے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کے 5 لوگ کم ہو سکتے ہیں۔ پھر کہا 5 لوگ کیسے کم ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اغوا کرنا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگے 5 کم ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 10 لوگوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن 5 یا 10 لوگ نہ آئیں 22 تاریخ کو اور بیمار ہو جائیں، یا ان کے ضمیر جاگ جائیں، جیسے پہلے 20 لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے، 25 لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے۔ تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو سے ہیں بدستور خراب ہوں گے۔ ایک طرف اکنامک حالت جو سی پاکستان کی بری ہو رہی ہے، ڈالر چڑھ رہا ہے اور پاکستان کی کرنسی کی قیمت جو ہے نیچے جا رہی ہے، اور مہنگائی میں جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے جس سے غریب عوام کا مزید پستے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ حالات جو سے پاکستان کے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف ایک تماشا دیکھ رہی ہے کہ وہ کتنے برے حالات دیکھنا چاہتی ہے پاکستان کے۔ یہ اب سمجھنے کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ ہی یہ لائے ہوئے تحفے ہیں جنہوں نے ان کو لے کے آئے ہیں اور ان کی بیکنگ کر رہے ہیں۔ تو اب صورتحال جو سی ہے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اور پھر عمران خان کا کیا نقطہ نظر ہوگا اور وہ کیا قدم اٹھائے گا، یہ بھی اس وقت جو موجودہ حکومتی ہے، جو کل جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی تمام پارٹیز کی، پی ڈی ایم کی، اس میں نے کہا جی عمران خان کا 22 تاریخ کے بعد کیا اقدام ہوگا، ہم اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے حالات مزید خراب ہیں، اور یہ حالات وہ ہیں کہ جو بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ کہ سری لنکا والے حالات جو سے نظر آ رہے ہیں، سری لنکا تو شاید اپنے حالات کو قابو کر لے، لیکن پاکستان میں ابھی تک جتنے بھی لوگ حکومت میں رہے ہیں اور یا موجودہ حکومت میں ہیں، ان سے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بھیک کا راستہ ہے، اگر دوسری ملکوں سے، دوست ممالک سے بھیک مانگی جائے، اگر وہ دے دیں تو بچ جائیں گے، نہیں دیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو سری لنکا کا حال ہوا ہے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔